أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So, which group we were doing, what is the content of this group, کون شروع کرنا ہے؟ کون ٹیک اپ اپنی کلاس شروع کر لیجیے. Who is next? Last step کر رہی تھی، ہم تقریباً کر چکے تھے سارا، تو اس کو پھر سے ریوائز کر لیں آج پھر. کر لیجیے. جی 20 سے 44 والا گروپ ہے یہ والا، اور اس میں جو ہے وہ قوم سبا کے بارے میں جو ہے پڑھیں. اور اس میں اللہ، یہاں سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یسجدو للہ، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں یہ ان کے اس قوم کے بارے میں. اور اس میں اللہ کو ہم ان اور لا کا کانجوگیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم ایک سوالیہ تعجبیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حیرت ہے اور سوال ہے کیوں نہیں. تو آگے یہ انشائیہ جملہ ہے. پھر یہ یسجدو للہ ہے، یسجدو کو لیں گے تو اس میں سجدہ سے ہے اور فعل اور فاعل ہے. ایک چیز تھوڑا سا فاطمہ بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن یہ یہاں تک جو ہم کر رہے تھے وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، یہاں پر ہم مقولے کو کلوز کر دیے تھے. ٹھیک ہے، تو کس کا مقولہ تھا یہ؟ سر یہ جو ہے پہلے تو ہدہد جو ہے وہ انفارمیشن ساری بتا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں یہاں سے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. سر یہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے ان کے بارے میں. کون سا؟ سر یہاں سے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. یہ یہاں تک پورا بھی جو ہے اس کا حدود کا خال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر لا یعتدون وہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت نہیں پائیں گے، بلکہ ہدیہ سے اہتدا ایک مزید فی ہی ورڈ بنتا ہے، اسی لیے وہ ہدایت پہ نہیں ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ جو ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ دوسری وجہ ہے. ایک تو اعمال کو خوشنما بنا دیا تھا اور ان کا راستہ نیکی کے راستے پہ ان کو روکا رکھا ہوا تھا، تو اسی لیے وہ they were not on the right path، ہدایت پہ وہ نہیں تھے. یہاں تک جیسا آپ نے کہا وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حدود وہاں تک انفارمیشن دے دیا. اب اس کے بعد یہ کس کا قول ہے بتایا؟ سر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سبحانہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں. حدود بھی جو کہا وہ بھی اللہ جا کے ذریعہ بن گیا ہدہد اللہ تعالیٰ کا میسج دینے میں. تو وہ بھی یہاں تین قول ہیں، میں آپ کو بولا تھا، اب اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہے تھے ہم. مفسرین کے تین قول ہے. پہلا قول تو یہ ہے کہ اتنا کچھ سننے کے بعد
یہ سلیمان علیہ السلام کا کلام تو اللہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے سر، لیکن یا تو یہ سلیمان علیہ السلام کا ہے یا اس قصے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کہلوائی گئی، یعنی اس میں اشارہ وہی کس کے قریش کے سرداروں کی طرف جو ایمان نہیں لا رہے تھے، یا آج بھی کوئی ایمان ان کو بھی ہے۔ تیسرا اور بہت ہی بہدہ قسم کا جو قول ہے وہ یہ حدود کا مقولہ ہے۔ حدود ایسی بات نہیں کر سکتا، یہ تو کسی نبی کی ہی بات ہے۔ یا تو سلیمان علیہ السلام نے اس قصے کو، اس بات کو سن کے کہا کہ اللہ یسجد للہ، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آخر کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی کو سجدہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو تین قول مفسرین کے ہیں، لیکن اس میں دو قول قوی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس قوم کے بارے میں یہ کہے، یا پھر یہ کہ یہ جو قریش کے سردار تھے، یا آج بھی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ سر تو پھر 24ویں جو آیت ہم نے جو پچھلی پڑھے، یہ والی وجد تھا انی وجد تو امراتا، تو یہ سارا ہم کہیں گے کہ ہدہد ہی کہہ رہا ہے موسٹ بس وہ پروبیبل۔ حدود کا ہی قول ہے، وہاں تک انہیں انفارمیشن دیا اس قوم کے بارے میں۔ یہ والی آیت نمبر 25 جو ہے، اس کی 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ سب میں بول دیا رہا ہوں اس لیے آپ مان آگے کہ یا تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعجبیہ ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے تعلق سے، اور نمبر 3 کے ہو سکتا ہے حدود کا ہی مقولہ ہو۔ لیکن وہ بہت ہی بہت قسم کے آرگومنٹ ہے، حدود ایسی بات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے سر۔ چلیے اب باقی کا اور جلدی جلدی کر لیجیے۔ سجد للہ ہم کر چکے ہیں کہ وہ، یعنی کہ یہ قوم یا اور واو الف جو فائل ہے وہ قوم سبا ہی ہے، کہ وہ کیوں نہیں سجدہ کرتے، للہ جار مجرور متعلق سجدہ۔ الذی یخرج الخبء فی السماواتی، الذی کو ہم نے وہ بھی کہا ہے کہ بدل بھی ہے اللہ کا، اور ہم اس کو اس میں موصول بھی ہے، مبتدا ہے، اسمیہ جملہ کہہ سکتے ہیں، اسمیہ جملہ جس میں مبتدا الذی ہے اور اس کا خبر ہے اس کی یخرج الخبء فی السماواتی، خبر کو ہم کھولیں گے، خارجہ سے ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، فاعل اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس میں خبء جو ہے وہ اس کا مفعول ہے، اور خبء مطلب پوشیدہ چیزیں یا چھپی ہوئی چیزیں، فی السماواتی جار مجرور متعلق خراجہ، یعنی کہ وہ نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمان سے، جو ہم سر ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی کلاس میں۔ والارضی، عطف اردی معطوف ہو گیا سماواتی پہ، پھر آگے واو عطف ہے، یا وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اس کو لیں گے تو پھر یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، یا علم علمہ سے ہے، یا جو ہے ریفرنگ ٹو اللہ تعالیٰ کہ وہ جانتا ہے، ماں کو ہم اس کا مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر تخفون کا مفعول بھی مقدم بھی لے سکتے ہیں، اور مفعول لیں گے یا علم کا تو اس میں موصول اس کا صلہ تخفون، ہم تخفونہ بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے ما تخفونہ ہے تو پھر وہ خافایاس کا روٹ پڑے گا، جو تم چھپاتے ہو، تو تم چھپاتے ہو، سر تا کی ضمیر واو نون کی ضمیر ہم انسانوں کی طرف ہے، لازم بات ہے۔ اور اس میں پھر وہی مفعول مقدم ما ہے، جو پھر اس پہ واو عطف ہو گیا، ما تعلنون معطوف ہو گیا ما تخفونہ پہ، اور پھر وہ اس طرح ہم لیں گے تو اعلیٰ یا اعلیٰ نون ہے، یعنی کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، ماں کو ہم مبتدا لے کے تعلنون اس کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یا پھر ماں جو ہے وہ تعلنون کا مفعول بھی مقدم بھی لے سکتے ہیں۔ بہت اچھے، ویری گڈ۔ اینی کوشچن آن فاطمہ's ایکسپلینیشن؟ کوئی سوال ہے؟ ون کوئی سوال نہیں؟ چلیے، ایک سجدہ کی آیت ہے، اور تمام ائمہ کے پاس اس پہ سجدہ کرنا ہے، صرف 2 آیتوں میں اختلاف ہے، 2 صورتوں کے آیتوں میں، لیکن یہاں پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو یہ سجدہ ڈیو رہتا، یہ فوری بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ چلیے نیکسٹ کون ہے جلدی سے؟ سر میں ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہوا،
یہاں تک لیں گے اللہ، یا بھی وہی جن کا بھی یہ قول ہے کہ جو یا حضرت سلیمان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کر سکتے ہیں قریش کے تعلق سے، بہرحال ہے تو اللہ کا ہی قول۔ تو اللہ جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے، یا انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک طرح سے ایک اللہ کی تعریف بیان انشائیہ کیسا ہو رہا ہے؟ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، تو یا پھر اس کو وہی اسمیہ خبر کہیں گے۔ باقاعدہ اللہ خبر ہے نا۔ مبتدا ہو گیا، لا الہ الا ہوا، اس کی خبر ہو گئی مبتدا کی۔ پھر جب خبر کو کھولیں گے تو لا جو ہے وہ ہو گیا لا نفی جنس، اور گڈ۔ اس کا اسم ہے وہ ہے الہ، اور جو اس کی خبر ہوئی لا کی وہ الا ہوا۔ جب خبر کو کھولیں گے تو الا حرف استثناء ہے، اور ہوا مستثنیٰ بھی ہو گیا، اور اس کو ہم بدل بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کا، اور مستثنیٰ ہو گیا۔ یہ اس کی اللہ کی خبر نمبر 1 ہو گئی۔ اب رب العرش العظیم خبر نمبر 2 ہو گئی، کہ رب العرشی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کے، یعنی یہ مضاف مضاف الیہ، اس میں مطلب یہ خبر ہے تو اس کو ہم فردر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور عرش کی جو صفت ہے وہ العظیم ہے۔ تو بہرحال اس کو مزید تو کچھ نہیں کھولیں گے، کیونکہ اگر مبتدا بھی لیا رب العرشی کو تو بھی کچھ نہیں، اس کی خبر پھر نہیں ہوتی اس کو مبتدا نہیں لیں گے، نہیں، بس اللہ ہے نا اس کا مبتدا، کیونکہ یہ خبر جو ہے وہ رب العرشی اللہ ہوا ہے یا ہوا ہے نا، جو آلریڈی ہے یہ، یا تو یہ پورا جو مسند الیہ ہے کہ اللہ کی تعریف، اللہ تو وہ ہے لا الہ الا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس میں صرف اللہ ہے، اللہ کے ذات کا ذکر ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے جو بھی ہے، تو یہ پورے کا پورا بھی مبتدا ہو سکتا ہے، مسند الیہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی مزید خبر ہے۔ ویسے تم نے جو کیا خبر نمبر 2 بھی لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ انشائیہ نہیں ہے، بالکل خبریہ جملہ ہے۔ یہی ہوا کو آپ رب سے پہلے بھی ریپیٹ کریں گے، ہوا رب العرش العظیم۔ یہ ہوا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا، ہے نا، وہی ہوا ہے، اللہ ہے، اللہ ہی۔ تو اللہ رب العرش العظیم بھی آپ لے سکتے ہیں، یہاں پر اللہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مبتدا وہی اللہ ہے، اور پھر رب العرش خبر ہے، اور مضاف مضاف الیہ ہے، عرش کی صفت۔ ہے العظیم۔ تو یہاں پر ایک علامت ہے، یہ سجدے کی آیت کہلاتی ہے، اس پہ سجدہ کرنا چاہیے، اور ابھی فوری کلاس میں تو اٹھ کے پھر سجدہ میں بھی نہیں کر رہا ہوں، آپ میں سے بھی میں نے بعد میں ہم کر لے سکتے ہیں، اس کو سجدہ ڈیو ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے، اور بہت آسانی سے میں سمجھتا ہوں سب کے کہ اس کے پورے واقعہ کے اوپر، یا وہ جو پہلے بات کہی گئی تھی کہ کیوں نہیں سجدہ کرتے، بلکہ وہی سجدے کے لائق ہے، اور وہ یہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے وہی قول ہو سکتا ہے، یا تو سلیمان علیہ السلام کا ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، لیکن ہدہد کا نہیں ہو سکتا، اس کو دل نہیں مانتا۔ جی سر۔ Any question on Homer's explanation? 1 2 3 No. چلیے نیکسٹ۔ بسم اللہ ہمارا میں بولوں؟ السلام علیکم۔ جیسے سر کہیں گے، آپ کی باری ہے ویسے۔ چلو جلدی شروع کرو، اتنے 50 بسم اللہ اجازت الرحمن ہے نہیں۔ الرحیم۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ سننظرو، خالہ پہ ہم بولیں گے، خالہ
قول ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا. قالا انہوں نے کہا، وہ کہا کون؟ سلیمان علیہ السلام. تو یہاں سننظر پر مخولہ ہے، کبھی مخولہ ہے. ذرا سنا بھی کرو، 1 منٹ رکو، جب میں کچھ بول رہا ہوں تو اس جی. پہ ذرا غور، ایک سیکنڈ رکو، آپ کی بات کو میں کٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ خالہ کے بعد اس کا فاعل کہیں بھی ذکر نہیں ہے. یہی تدبر ہے، یہی قرآن کا فہم ہے کہ خالہ حدود کے لیے بھی آیا ہے نا، اور جو ہے خالہ وہاں پر ڈاؤٹ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا سلیمان علیہ السلام کا قول ہے. کانٹیکس میں تو سلیمان علیہ السلام کا ہی قول دکھ رہا ہے. اب یہاں پر خالہ آ کے بالکل اس کے سبجیکٹ کا ذکر نہیں ہے، تو آپ نے بہت ہی اچھا اس کو کیسے، اب یہ قول جو مقول آ رہا ہے وہ سوائے سلیمان علیہ السلام کے اور کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ کانٹیکس میں سٹوری آگے بڑھ رہی ہے نا. تو یہاں پر جو آپ نے اس کا قالہ کا سبجیکٹ قال سلیمان ہے نا، سلیمان علیہ السلام نے اس کس سے مخاطب ہو کے کہا، مخاطب کون ہے ان کے، اب بولے. یہ سننظر صدقت. سننظر یہ فعلیہ جملہ ہے، سا اس کا عنقریب کے واسطے آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کس سے مخاطب ہیں؟ درباریوں سے، ان کے. یعنی کہاں سے درباریاں کہاں سے آ گئے ہیں؟ درباریاں نہیں ہے نا بھائی. اصدقتا، اصدقتا ایک لفظ ہے. یہ حدود سے ہے، یہ حدود سے صدق. تھوڑا سا غور کر کے اصدقتا بولتے ہیں، یہاں پر درباریوں سے خطاب نہیں ہے. وہ جو بیٹھ ننظر، پرندے. چلو جلدی، ننظروں میں کیا کیا ہے؟ سننظر یہ فعلیہ ہے، یہ سنظرہ اس کا روٹ ورب ہے. سننظر ہم دیکھیں گے، فعل فاعل، فعل یہ فاعل ہے اس میں. کیوں آیا جی، بھائی؟ سین پہ زبر سا کیوں آیا؟ عنقریب کے لیے ہے یہ. اب ہم معلوم کر لیتے ہیں، تصدیق کر لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے نا، فوری پتہ چل جائے گا یعنی تھوڑی دیر میں کہ تو اور جو بھی ہے تو سچا ہے، جھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ نہ درباریوں سے ہے خطاب، بلکہ ڈائریکٹ ہد سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی. تو یہ اصدقت، اس کو پھر کیا یہ بولا؟ استفہام. سننظر یہ کیا کہیں گے؟ اس کو فعل فاعل بولیں گے ہم اس کو. یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے، کس قسم کا مقولہ شروع ہو رہا ہے. یہ بولنا، یہ پورا مقولہ ہے. مقولہ کس کا مقولہ ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا مقولہ ہے. مقولہ ہے. چلیے بس، ویری سننظر. گڈ. پھر یہ نون کس کے لیے آیا؟ ننظرو. نہ، یہ فاعل کے لیے ہے. ننظر ہم دیکھیں گے. کون ہے وہ فاعل؟ فاعل سلیمان علیہ السلام ہے. بس کمن. اصدقت، پھر یہ استفہامیہ ہے. سوالیہ ہے، کیا تم کیا تو سچا ہے؟ حدود سے فرما رہے ہم دیکھیں گے کیا تو سچا ہے. یہ پھر یہ ہو گیا مفعول بھی ہو گیا ہے. پھر ام کنتا من الکاذبین، یہ ام حرف عطف ہے. پھر کنتا من الکاذبین یہ کانا کا جملہ ہے، اس میں تا اسم ہے، کانا کا اسم ہے. من الکاذبین اس کی خبر ہے. ویری گڈ. من الکاذبین کیا ہے؟ پھر اس کو کھولنا ہے. پھر منل یہ کہ حرف جار مجرور ہو رہا ہے. یہ من الکاذبین اس کی ضرورت نہیں، ضرورت نہیں ہے، جی. اس کی ضرورت نہیں ہے. کانا کا جملہ ہے تو اس کے یہ انالیسس ہم خبر ہے اس کی، من الکاذبین. اس کی کانا کی خبر ہے. بہت اچھا، ویری گڈ. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی جو
کنفیوژن ہے وہ نہیں ہونا. بہت اچھا ہے کہ ویری گڈ, دیٹس اے گڈ پروگرس ہے نا. اسی کو ایک بار اور آپ کے سیٹسفیکشن کے لیے نیکسٹ راشدہ ہیں, یہ کر کے نیکسٹ ایڈ کریے. علیہم کالا سننظرو، یہاں تک لیں گے. کالا یہ ایک فعلیہ جملہ ہے، اور کالا فعل اور فاعلیں کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور حدود کو کہہ رہے ہیں، اور ان کا مقولہ جو شروع ہو رہا ہے وہ سننظرو اصدقت، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. سننظرو جو ہے یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. مقولہ ان کا سا جو ہے وہ فیوچر ٹینس کے لیے آیا ہے کہ ان قریب ہم دیکھیں گے. ننظرو میں نظرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، نہ کی ضمیر جو جاری ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جاری ہے. صدقت یہ پھر ایک یہ فعلیہ جملہ ہے جو کہ ضرور کی وضاحت بھی کر رہا ہے، جو کہ ایک استفہامیہ ہے کہ کیا تو نے سچ کہا. اس کے میں نے تھوڑا سا ممتاز بھی گڑبڑ کری تھی, آپ بھی گڑبڑ کر رہے ہیں. کیا نہیں ہو رہا ہے نا, ام آ رہا ہے, نہیں سر یہ اور اس کے بعد ام آ رہا ہے. صدقت سر. صدقت ام کنت من الکاذبین. اب یہ کیا ہوا؟ یا تو سچا ہے, یا پھر یا ٹھیک ہے سر، کیا تو سچا ہے، یا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تو سچا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. جھوٹوں میں سے ہے. ویری گڈ ہے نا. تو یہاں پر کوئی اس سے سوال نہیں کر رہے تو سچا ہے کیا, بلکہ اب ہم خود دیکھ لیتے ہیں, ہم معلوم کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ٹیسٹ کرنے کا ذریعہ ہے. خالی حدود کی بات کے اوپر ہم کیسے یقین کر لیں گے؟ ابھی معلوم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں, یا تو سچا ہے یا پھر تو جھوٹوں میں سے ہے. صحیح. بہت اچھا, ویری گڈ. چلیے تھوڑا اور واضح ہو گیا. ممتاز جو کری تھی اس میں ہے نا. ممتاز دیکھے ذرا ایسی فلوئنسی بھی لا لو. اور ویسے بہت اچھا کیا تم نے, اس مرتبہ پورا حق ادا کیے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, ماشاء اللہ. چلیے آپ کیسے کیا ہے آگے؟ اس ہب یہاں سے ایک انشائیہ امریہ جملہ شروع ہو رہا ہے. اس ہب یہ ایک ذہبہ اس کا فعل ہے، اور اس کے فاعل جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. یہ مقولہ ہی کی کنٹینیوشن ہے کہ لے جاؤ، اور کہا جو جا رہا ہے وہ ہدہد کو. بھی کتابی خط میرا، حاضہ یہ بھی کتابی جو ہے جار مجرور، کتابی جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اور حاضہ یہ سر ہم اسے کیا دوبارہ اسے کھول سکتے ہیں کہ حاضہ کو مبتدا مؤخر کریں اور بھی کتابی کو اس کی خبر کریں کہ نہیں؟ اس کو نہیں 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 کریں نا، ایسا بس کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہوں فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ میں نے ذرا ابھی تھوڑا یہاں پر بہت سی گڑبڑ کر دی ہے, تھوڑی سی بہت کتابی سی. جار مجرور سر یہ نہیں ہوگا سر، خط میرا مطلب یہ جو آئے گا بالکل بالکل ہے. تو کیا ہوا یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں نا. مضاف الیہ. لیکن تو آپ نے ترجمہ جو کیا اس میں مجھے تھوڑا اعتراض ہے. کیا کہا تھا؟ ساتھ میرا خط یہ بھی کتابی تو بھی پھر مطلب اذهب کا کیا آپ نے ترجمہ کیا تھا؟ لے لے جاؤ کہاں ہے؟ جی ذہبا لے جاؤ نہیں ہے, لے جاؤ نہیں. سر جاؤ صحیح ہے کہا ہے خالی جی جاؤ. حدود کو بول رہے ہیں, اس کو جائیے بول کے نہیں بول سکتے. جی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی اذهب الی فرعون, صحیح ہے. آپ جائیے بولے تھے. اب اس کے بعد یہ سلیمان علیہ السلام ایک پرندے سے کر رہے ہیں, اذهب جاؤ بکتابی, میرے اس لیٹر کے ساتھ, کتاب جاؤ. کے میں نے خط ہے نا جی لکھا ہوا. تو انہوں نے فوری ایک کاغذ قلم اٹھایا اور پھر اس کے بعد ایک خط لکھا, اور پھر وہ ساری تفصیل آتی ہے جو قرآن بیان نہیں کرتا, اس کو سیل کیا اور اس پہ اپنی نبوت کی مہر لگائی, اور مہر بند ایک لفافہ اس کو دیا, اور اس کے بعد حکم
اس کو دیا، جا میرے خط کے ساتھ۔ اب پھر حاضہ کے کیا مقام ہے؟ سر یہ حاضہ جو ہو جائے گا پھر کتابی حاضہ، سر یہ وہ تمیز بھی بن سکتی تمیز کیسے ہو؟ یہاں تمیز نہیں آ رہی ہے، مفعول بھی ہی ہوگا، نہیں بدل ہے نا بھی، کتابی بدل حاضہ۔ ہو جائے، صحیح ٹھیک ہے، بدل ہو جائے گا سر، کتابی کو کیا ہے اور یہ ہو جائے گا، بدل ہو جائے گا یہ۔ یہ میرا خط دیتے ہوئے کہا، مطلب یہ بیچ میں تھوڑا سی گیپ آ گیا، اس کو امیجن کرنے کا ہے کہ فوری ایک خط لکھا اور بڑا مختصر سا خط لکھا۔ وہ خط کیا ہے آگے بھی آنے والا ہے، کوئی اور پڑھے گا، لیکن وہ خط لکھ چکنے کے بعد اس کو مہر بند بھی کیا، وہ بھی قرآن میں آگے ثابت ہو جائے گا، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب یہ سب کام کر چکے تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ یا تو سچا ہے یا پھر تو جھوٹوں میں سے ہے، تو خالی ایک داستان نکل کے لایا ہے یا واقع میں وہ قوم ایسی ہے۔ اب مزید کام کے لیے اس کو بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ اذهب لے جا معنی نہیں ہے، جا، نکل، یہاں سے جا، یہاں ٹھیک ہے، سے جا۔ بھی کتابی، بھی کیوں آیا؟ ود مائی لیٹر، سات خط میرے خط کے، لہٰذا پھر اس کے بعد اس کا بدل، یہ خط لے کے جا۔ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، یہ جی میرا خط لے کے جا۔ جی سر، ویری گڈ، ختم۔ چلیے، یہ تھوڑا سا صحیح، غلط کر رہی تھی اس کو ادھر، کچھ نکلتا کچھ نہیں ہے، وہ تو پھر سیکھ رہے ہیں سر۔ سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ، فا پھر یہ عطف آ رہا ہے جو کہ شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے آتا ہے، اور یہ الکی ہی بھی جو ہے یہ امریہ انشائیہ ہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لکیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کہنے والے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہیں۔ ہی کی جو ضمیر ہے وہ مفعول بھی ہی ہے جو جاری ہے کتابی پہ، متخط پر، ویری گڈ۔ علیہم طرف ان کے معنی کون میں بتاؤں؟ جی القی کے معنی کون بتائے گا؟ ڈال دے اسے، بس ڈال دے، حکم ہو رہا ہے، حکم ہو جا رہا ہے جا میرے جی خط، کو میرے ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس خط کے ساتھ، اور پھر اس خط کو ڈال دے۔ اب دیکھیں کیسے ایک ایک لفظ، یعنی کوئی آدمی دے گا تو وہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہوگا، خط کسی کو پہنچائے گا، لیکن یہاں پر ایک پرندہ ہے، وہ لے جا کے ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں دے سکتا، اس کی چونچ میں بلقیس کی لیا کے خط رکھ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ایک پرندے کا کام جب وہ خط لے کے جا رہا ہے تو اس کو حکم ہو رہا ہے کہ ڈراپ اٹ، جیسا میل باکس میں جو پوسٹ مین ہے وہ خط ڈال دیتا ہے، ہمارے ہاتھ کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، پوسٹ باکس میں ڈال دیتا ہے، تو ویسے ہی حکم دیا کہ یہ میرے خط کے ساتھ ہے نا، جی جا، میرے ساتھ جا اور جا ڈال ڈال دے دے۔ الیہم طرف ان کے، ہم کی جو ضمیر ہے جاری ہے ملکہ اور اس کی قوم، مطلب جو سردار ہوں گے سر ادھر ان کی یہ طرف یہ بڑا دیکھے بڑا مسئلہ ہے یہ قرآن سمجھنے میں، یہ کیسے پورے سرداروں کے اوپر بھی ایک خط ڈالیں گا، اور ایک ملکہ بھی ہے اس پہ، کیسے کیسے وہ خط پورے لوگوں پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، خط تو کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں جائے گا نا بھی، جی سر لیکن ملکہ قرآن یہاں کہہ رہا ہے فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ، جی ہے نا، تو اب یہ ہم کو غور کرنا پڑتا ہے، یہ الہی ہم کیسا، اتنے لوگوں کے اوپر جا کے ایک خط کیسا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک پوری اس کی اس کے جو سرداران ہیں سب کو ایک ایک ٹکڑا دیں گا، کیا کریں گا؟ سب جو وہ دربار میں جائے گا تو وہ ملکہ ادھر ہی ہوگی تو درباری ادھر ہی بیٹھے ہوں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ملکہ کو ہی خط جائے گا، لیکن اس کے جو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی دربار کے بادشاہوں کے، اس کا علم سلیمان علیہ السلام کو تھا، جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو بھی سپیریئر پرسن ہوتا ہے
وہ کوئی چیز لے کے خود فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے شعراء ہوتے ہیں، اس کا مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے سامنے وہ چیز رکھتا ہے. تو یہ ایک سب کو وہ میسج پہنچے گا، ایک خط وہ سب کو پڑھ کے سنائے گی. اسی لیے یہاں الیہم ایک استعارے کے طور پہ آیا ہے، لیکن ہونا چاہیے تھا الیہا، صحیح الیہا، کہ اس کے اوپر ہا کی ضمیر بلقیس کی طرف، ملکہ کی طرف جا رہی ہے، ملکہ سبا کی طرف، اس کو اوپر ڈال دے، ہے نا. وہ اس کے اب وہ مفسرین بڑے قصے گھڑتے ہیں، اس میں ضعیفہ حدیث بھی ہیں کہ حدود لے کے اڑا، وہ سورج کے طلوع کا وقت تھا، اور پھر وہ سو رہی تھی، اس کے پورے کمرے بند تھے، لیکن اس کے اندر ایک روشن دان تھا، اور جب وہ اٹھتی تھی تو وہ سورج اس روشن دان سے دکھتا تھا، وہ فوری اس کے سامنے سجدہ کرتی تھی. تو وہ ویسے وقت پہ لے جا کے اس کے سینے کے اوپر وہ خط ڈال دیا، ہے نا. اور وہ جب اٹھی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے دیکھنے کی، اس زمانے میں خط و کتاب شاید پرندے کرتے ہوں گے، تو وہ خط اس کے اوپر ڈال دیا گیا. اصل میں یہ علیہا تھا، لیکن چونکہ اب وہ خط پہ پورے درباریوں سے بھی بات کرے گی، مشورہ کرے گی کہ اب ایسا خط میرے پاس آیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہ کوئی معمولی خط نہیں ہے، میرے سے بڑے بادشاہ کا خط ہے، میرے سے زیادہ پاورفل ہے وہ، یہ سارا قصہ آگے بھی آنے والا ہے. تو اسی لیے یہاں پر ہم آیا، لیکن یہ اصل میں تھا کہ الیہا. ہونا چاہیے. صحیح ٹھیک ہے، صحیح یہ صحیح. خالی ایسا میری باتوں پہ عمل نہ صدقنا نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے تو صحیح ہے بولنا. نہیں سمجھ آ رہا ہے سر، آپ کا علم زیادہ ہے، ہمارا کیا ہے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی زیادہ ہوتا نہیں، کوئی کم نہیں ہوتا. یہ سب کر کے بھی ابھی جو ہے آگے بڑھیں. چلیے. سما تولا عنہم، سما پھر ایک حرف عطف ہے جو گیپ کے لیے آتا ہے، اور تولا میں یہ ایک امریہ انشائیہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ولیہ اس کا روٹ ورڈ ہے کہ تم پلٹو، تولا امر ہو رہا ہے جو سیکنڈ پرسن کو دیا جا رہا ہے، اور کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کہا ہدہد کو جا رہا ہے. انہم جار مجرور متعلق کے تولا، ان سے، یعنی کہ وہاں سے بس ڈال کے پلٹ آؤ. نہیں یہ پلٹا ہوتی ہے تو آپ کی شاعر ہی دکھ رہی ہے میرا کام. یہ آپ شاعر ہونا تھا، پلٹا نہیں ہے، لوٹ آؤ. لوٹنا بھی نہیں ہے. کوئی بتا سکتی ہے تولا کا کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ ٹرن اوے. کہ لے نہیں، آؤ کا الگ ہٹ جواب جانا، الگ ہٹ جانا، اپنے آپ کو تھوڑا اس سے سا ڈال دے کے ہٹ جانا. وہ ڈال کے اب دور سے تماشا دیکھو اس خط کے بارے میں کیا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہونے والا ہے، وہ پوری رپورٹ لا کے مجھے دینا. اگر تم صحیح رپورٹ لائے تو تم سچے ہو، تو سچا ہے، ورنہ تو جھوٹا ہے. وہ حدود، یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہیں، آیت میں نہیں ہے. تو یہاں تولا پلٹ کے لوٹا نہیں ڈال دے کہنا نہیں، بلکہ جسٹ اسٹے اوے، ہے نا. یہ پلٹ جانا جو ہے، یہ پلٹ کے لوٹ کے آ جانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ان سے ذرا دور جا کے صرف دیکھو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پورا منظر، اس کے بعد کیا ایکشن وہ لیتی ہے، کیا کرتی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھو. تو یہاں تو اللہ کے معنی پرے ہٹ جاؤ یا پھر دور ہو جاؤ ان سے تھوڑا، لیکن اتنا دور نہیں کہ بعد میں کیا ہوا اس کا بھی پتہ نہیں، بلکہ پورا مشاہدہ کرو میرا خط اس کو ملنے کے بعد، اس کا ری ایکشن کیا ہوا، وہ کیا کرے گی. صحیح ہم؟ صحیح سر. سمجھ نہیں رہا، یہ اتنا صحیح ہے بولے تو میرے کو نہیں سمجھ آ گئی ہے سر، کہ مطلب اس کو یہ نہیں کہ بس لوٹ جانا پلٹ جانا نہیں ہے، کہ ہاں اس کا کام خالی خط ڈال کے آ ڈسٹینس سے جانا رہو، نہیں. ڈسٹینس سے رہو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ہم.
ڈسٹینس سے وہاں سے تھوڑی دیر الگ ہو جاؤ، اس سے خط ڈال کے ہٹ کے دیکھو تھوڑی دور سے، کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ پرندہ ان کو آبزرو کر رہا ہے، تو بس وہ خط ڈالے، حدود خط ڈالا، اور اس کے بعد دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جی، تولا عنہم مانے انہم جار مجرور ان سے، ان سے، اس کے بعد یہ پھر ہم کی زمین نہیں بلکہ یہاں پر بھی انہا آنا چاہیے تھا، جی لیکن بعد میں جو ری ایکشن ہوگا اس میں درباری بھی شامل ہوں گے، وہ کوئی 12,000 تھے، ہر ایک کے تحت درباریوں کے 1,00,000 کی فوج تھی، بہت بڑی حکمران تھی وہ، تو وہ 12 اپنے سارے درباریوں کو طلب کرے گی اور پھر ان سے مشورہ کرے گی، وہ جو بھی ہے اب آگے سب قصہ آئے گا، لیکن مختصر سا قرآن کے قصے بڑے مختصر ہوتے ہیں، اس کو کھولنا پڑتا ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ پہلے وہ خط لکھ کے ہے، یہ ساری چیزیں قرآن نہیں بیان کرتا، اس کو مہر بند کیا اور اس کو دیا، بلکہ اتنا بس وہ سب کر دیا، کر دینے کے بعد کہا کہ بس یہ لے کے جاؤ، اور جو ہے اس کو لیا کہ ڈال دو ان کی طرف اور پھر ایک طرف ہو جاؤ اور انہیں دیکھو، فنظر ماذا یرجعون، اور پھر دیکھو کہ کیا وہ رجوع کرتے ہیں۔ ہاں، جی، چلیے گرامر کریے۔ فا جو پھر عطف ہے، اور انظر یہ انشائیہ امریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، نظرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کہاں حدود سے جا رہا ہے۔ ماذا سے استفامیہ ہے، کیا مطلب یرجعون وہ رجوع کرتے ہیں۔ رجع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا کی جو ضمیر اونا کی ضمیر جا رہی ہے وہ انہی ملکہ اور ان کی طرف جا رہی ہے۔ ان کا ری ایکشن کیا ہے، کیا ہوگا؟ اور اس کا ماذا کا مقام کیا ہے؟ ماذا استفامیہ ہے سر، ہے خالی، لیکن گرامیٹیکل ماذا یرجعون، ماذا یرجعون مطلب کیا کچھ، مطلب ماذا، میں گرامیٹیکل پوزیشن پوچھ رہا ہوں اس کا، تو آپ ترجمہ کرتے جا رہے ہیں، اتنی اچھی تم یرجعون سے ماذا کا کیا رشتہ ہوگا؟ ماذا کیس شازیہ بتانے تیار ہے، شازیہ مطلب ایڈوانس ہو جائے نے کہیں اور بھی پڑھ لیا سمجھ لو تو سر میں تھوڑا اس میں دیکھتی رہتی ہوں گرامر کے لیسنس سر، اسی لیے کل میرا ایک کوشچن تھا وہ تمیز کے بارے میں، جو میں نے دیکھا تھا اس میں وہ کچھ عدد کا انہوں نے کہا تھا کہ 1 سے لے کے اور 9 تک جو ہوتے ہیں اس کی ضمیر اس کے اعراب الگ آتے ہیں تمیز کا، اور جو اس کے ہوتے ہیں وہ الگ آتے ہیں۔ سر وہ ہم پھر بعد میں کر لیں گے بات، ابھی یہ ہے کہ ماذا جو ہے وہ اس کا مفعول بھی مقدم ہے یرجعون، ختم یہی ہو گیا کہ کیا ہے نا، یرجعون وہ ری ایکٹ کرتے ہیں، پھر یہ تین اس کا سیدہ دانش کیا بولنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، فاطمہ تو ڈراپ کر لیے۔ سر السلام علیکم، سر سر جواب بھی دینا تھا، میرا سر جواب دینا تھا یہی والا۔ یہی والا، چلیے ویری گڈ، دے دیے۔ چلیے ایک بار، اس میں کتنے احکام ہیں ایک آیت میں؟ تو رشیدہ سر 4، کیا کیا ہیں؟ ایک تو اس کو کہا جانے کو کہا، پھر ڈالنے کو کہا، پھر اس کو تھوڑا سا دور ہونے کو کہا، پھر اس کو دیکھنے کو کہا۔ ویری گڈ، کیسا 4 ہے کام کا، ایک انشائیہ جملہ ہے، 4 انشائیہ جملہ ہے، اور پورا جو اس کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا، ہے نا۔ پھر خط لکھ کے اس کو مہر بند کیا، اور پھر جو ہے کہا کہ لے جا کے اس کے اوپر ڈال دے، الیہم کا لفظ ہے، لیکن وہ ایک بڑے کانٹیکس میں ہے کہ اس کے بعد یہ خط جو ہے سب تک سامنے کھولا جائے گا، وہ کوئی راز نہیں رہے گا، ہے نا۔ کوئی استغفر اللہ، لو لیٹر نہیں لکھے تھے نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام،
ایک اس کو آرڈر تھا، اور وہ لازم بات ہے آرڈر بغیر درباریوں کے مشورے کے وہ اس پہ عمل نہیں کرے گی، تو اب وہ اسی لیے الیہم آیا، یا رجعون آیا کہ آخر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے، یہ پرے ہٹ کے سنو۔ یہاں تک سب کے سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ نہیں اور بھی کوئی ڈاؤٹ ہے راشدہ کے طریقے پہ؟ ساجد آپ کا سوال ہو گیا تو ہاتھ ڈراپ کر لیجئے، سر ہوتا ہے۔ Any question on it? Clear? جی سر الحمدللہ جی سر۔ سر۔ چلیے اس کے بعد کون ہے نیکسٹ؟ میری باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہلے میری باری ہے۔ آپ ہیں بیچ میں؟ اچھا مجھے نظر نہیں۔ ہے نا بیچ میں صدف حسین، جی سر اتنے بڑے صدف حسین نہیں دکھ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں سر، میرے پاس لسٹ میں اپیئر نہیں ہو رہا somehow I don't know why۔ اٹس اوکے سر، میں پہلے پڑھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن یہ الرحیم۔ پڑھنا ہے، آپ ہی پڑھنا ہے، لسٹ میں آپ ہی ہیں سامنے میرے سامنے۔ جی میں اسی کے لحاظ سے تیار تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، یہاں تک پہلے ہم کریں گے۔ قالت جو ہے وہ اس میں فعل اور فاعل ہے، اور فعل جو ہے اس کا قالا ہے، اور جو فاعل جو ہے اس کا تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، کہنے والا کوئی مؤنث یعنی کہ کوئی عورت ہے۔ اب یہاں پہ بات چونکہ وہ پیچھے جس سے ہو رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ملکہ سبا کی ہی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے کہنے میں ہے یا ایہل ملاؤ۔ جہاں تک یہاں تک لیں گے، یہ ہے اس میں نادا منادا۔ پہلے یا ایوہ ہے، اس میں نادا اور منادا ہے، اور پھر منادہ کیا ہے؟ یا جو ہے وہ نادا ہے، ایوہا جو ہے پورا 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 یا ایوہا نادہ ہے، اے وہ تو سر پورا جی نادہ۔ ٹھیک ہے جی، اور جسے پھر پکارا جا رہا ہے پھر وہ منادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الملاؤ یہ جو ہے یہ منادا ہو جائے گا۔ تو پھر یہاں سے ہم اس سے دیکھیے اسٹوری آپ کو کیسے، قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ خط ملا پھر کیا ہوا، یہ سب گیس، یعنی اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی صرف تعریف کی جا سکتی ہے کہ یہ باقی چیزیں خود سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ خط لی، کھولی، پڑھی، پھر اس کے بعد باہر آئی، تمام درباریوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، جا کے اپنے عرش پہ اپنے تخت پہ بیٹھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا اپنا دکھڑا سنائی کہ وہ کیا ہے، 20 آیت میں آ رہا ہے کہ مجھے یہ خط ملا ہے، اس کا یہ مضمون ہے، اب تم مشورہ دو میں کیا کروں۔ یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں آگے کی ہے تمہاری ہی ہے، لیکن فوری جو ہے اس نے وہ ملائکہ انہیں سوتے ہوئے سب ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے تھے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھے، تو ایک گیپ ہوا ہوگا، اٹھی ہوگی، خط پڑھی ہوگی، پڑھنے کے بعد پہلے تو اعلان کرائی ہوگی کہ سب اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، سجدے کر رہے ہیں سورج کو، پھر وہ سب کو بلائی ہوگی، پھر اپنا دربار جمع کری ہوگی، اور خود جا کے عرش پہ بیٹھی ہوگی، اور اس کے بعد ان سے خطاب۔ یہ ساری سٹوری یہاں پر بیک گراؤنڈ میں ہے، جو خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد خود بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے، خط تو ڈال دیا، اب وہ اٹھ کے خط پڑھ کے پھر وہ جو ہے اپنا دربار سجائی، تمام درباریوں کو بلوایا، اور پھر خود بھی جا کے تخت پہ بیٹھی، اس کے بعد یہ اس کا مقولہ ہے نا، یا ویسے آپ نے بہت اچھا کیا ہے نا، لیکن وہ بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا ذہن میں آنا آپ کے، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ خالت سے پھر یہ نادا مرادہ ہوا، پھر اس کے بعد کیا بولیں گے آپ، انی سے کیا بولیں گے اس کو؟ پھر آگے ہم یہ اس کا مقولہ ہے شروع ہو رہا یہاں سے، اور کس کا مقولہ ہے؟
وہی ملکہ سبا کا. ویری گڈ. یہاں قالت سے آگے آ رہا ہے جو اس نے کہا وہ یہاں سے شروع ہے مقالہ انی الکیا. یہاں سے یہ ہے اتنا کا جملہ ہے اور اسی میں یا جو ہے یہ اس کا اسم ہے یعنی کہ میں یا مجھے. تو یہاں وہ ملکہ کی طرف ریفر کر رہا ہے اسم. آگے اس کے ساتھ ہے اس کی خبر الکیا. لیکن یہاں پہ بات سر پوری نہیں ہو رہی تو میں نے اس کے ساتھ ملایا الکیا الکتابہ یا الکیا الی کتابہ. آپ کچھ بول رہے ہیں یا میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ سر میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہم پورا خبر لیں گے یا صرف الکیا کا خبر لیں گے؟ نہیں خالی کیوں لیں گے آپ؟ پورے سے تو بات پوری نہیں ہو رہی تو اس لیے ہمیں کتاب ہی لیں گے. جی یہ اس کی خبر ہو گئی. الکیا میں جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے جو کہ آگے جا رہا ہے. بات ہو رہا ہے آگے جا رہا ہے کتاب ان کی طرف اس کا نائب فاعل. اور یہ سے شارٹ کٹ نہیں چلیں گے. کیا ہے نائب فاعل؟ کیا ہے نائب فاعل؟ میں نے کہا جو اس کے ہوا جو ہے وہ ہے ملا مجھے. کیا ملا؟ کتابن. یہ اس کا نائب فاعل ہے. ہاں یہ کر سکتی ہو لیکن کنفیوژن ہے تھوڑا. سیدھا نائب فاعل کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اگر یہ ہے تو اس کے ساتھ وہ پیش کے ساتھ آئے گا. ہاں مرفوع آئے گا. القیا کتاب یہ کلام ہے نا. یہ جا کے یہ جو پورا گیپ فل اپ کرے تھے اٹھ کے پہلے خود پڑھی اور خود پڑھنے کے بعد درباریوں کو جمع کری. جا کے تخت پہ بیٹھی. اب درباریوں سے خطاب کر رہی ہے قالت. اور جو درباری تھے ان کو نادا مرانے کے ساتھ بہت ارجنٹ میٹنگ میں آپ کو بلانا پڑا. یا ایھا الملاؤ انی القیا کتاب الیہ. یہ القیا کے معنی آپ نے کیا بتایا؟ ملا. الکیا لکیا کہتے ہیں ملاقات کرنا یا ملنا. مجھے ملاقات نہیں. اور جو پہلے معنی آئے تھے امر کے طور پہ 4 امر آئے تھے نا. الخی یہاں پر بھی ڈالنے کے معنی تھے. جی مجھے ڈالا گیا. ہاں ڈالا گیا ڈالا گیا ایک کتاب، ایک خط. کتاب بولے تو پوری کتاب نہیں، ایک خط. کتاب لکھا ہوا یعنی خط. جار مجرور متعلق ہے. لکیا لکھیا مجھ پر ایک خط ڈالا گیا ہے. یعنی کوئی پوسٹ مین نہیں لایا، کوئی کہیں سے کہیں اور ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ جب میں نیند میں سے اٹھی تو میرے سینے پہ ایک خط پڑا ہوا تھا. ہے نا کیسا معنی نکلتے دیکھیے. ہے نا میں ڈالی گئی ہوں ایک خط. بہت اچھا کیا آپ نے. انی اس کا انا کا جملہ ہے، اس کا اسم ہے، اس کی خبر ہے. پھر اس کے بعد ایک لفظ چھوٹ گیا. کیا یہ ہے کریم. یہ اس کی کتاب کے بارے میں یعنی کہ اس خط کے بارے میں اس کی بتا رہا ہے کہ وہ کیسا تھا. وہ اس کی صفت ہے کہ وہ کریم یعنی کہ کریم کو کہیں گے عزت والا یا نہیں زیادہ نہیں بن گے. کیا معنی لیں گے ہمیں سے؟ مجھے تو یہی سمجھ آیا ایک کریم یعنی کہ نہیں کریم مکرم ایک ہوتا ہے، قابل کیا بولیں گے اسے تکریم احترام. معتبر بولیں گے سر؟ معتبر نہیں بلکہ ایک قابل احترام خط میرے کو ملا ہے. اب یہ قابل احترام کیسے ہو گیا؟ اس کو کریم کیوں کہہ رہی ہے؟ کریم تو یہ عام طور پہ کرم کرنے والے کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ایک ہے. لیکن ایک معتبر قابل احترام خط مجھے ملا ہے. سو وائی ڈیڈ شی سے
کتاب کریمن، وہ یہ نیکسٹ کہ اس کے اوپر ایک مہر تھی، وہ مہر نبوت تھی. سلیمان علیہ السلام کو بارے میں وہ جانتی تھی، ان کی حکومت کیا ہے، ان کے پاور کیا ہے، اور اس کے سامنے اس کا کیا مقام ہے، اور پھر وہ اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اس خط کو مختصر بیان کی کہ ایک بہت بڑے حکمران کی طرف سے، یا پھر یہ کہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے اوپر مہر نبوت ہے نا، ایک نبی کی طرف سے مجھے ایک خط ایسا لا کے کوئی دیا نہیں، بلکہ وہ میرے اوپر ڈالا گیا ہے نا. اب وہ بڑا قابل احترام خط ہے، اس پہ مہر نبوت ہے، سلیمان علیہ السلام کی مہر ہے. تو اس خط کے بارے میں اطلاع دے رہی ہے. معزز خط، جی ٹھیک ہے. چلیے، اب یہ حالت بالکل آپ نے صحیح کیا ہے، اور پھر نادا منادا بھی آپ نے صحیح کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ سب ہونے کے بعد اس نے درباریوں کو جو ایڈریس کیا، اس کا مقولہ ہے یہاں سے یہاں تک. ابھی ختم نہیں ہوں گا کہ مقولہ، میں سمجھتا ہوں آگے بھی چلے گا. اور اس نے کیا کہا، انی یہ اس کا اسم ہے، خبر ہے، القیہ کتاب الیہ، مجھ پر ڈالا گیا ہے ایک خط جو بہت ہی قابل احترام ہے نا؟ اس کو جیسے ہم یہاں کا ایک نوبل لیٹر، نوبل لیٹر جیسا ہم ترجمہ کیے تھے اس کا. ٹھیک ہے سر، جی. ٹھیک ہے، اینی کوشچن، اینی ڈاؤٹ آن دس پارٹ آف اسٹوری، کیسے آگے بڑھ رہی ہے؟ بیچ میں کئی گیپ ہیں جو ہم کو فل اپ کرنا پڑ رہا ہے. سر یہاں پہ جو ایک ورڈ تھا الکیا میں، ہم نے اس کو یہ مجہول بنا، تو اس میں یا جو ہے وہ بھی تو اس کی میری طرف جو ہے وہ کر رہا ہے نا، ریفر کر رہا ہے ضمیر کو. تو کیا ہم اس کو بھی نائب فائل کر سکتے ہیں کہ انی الکیا کے بھیج؟ ڈالی گئی ہوں، میں ڈالی گئی ہوں. جی اب سر، وہ تو ایک سر چیز یہ جو میں ڈالی گئی ہے، ہے، سر میں ہے جو ورڈ، کیا ہم اس کو بھی نائب فائل بول نہیں سکتے ہیں؟ کہیں گے، نہیں کہیں گے، بلکہ یہ جو ہے خود ہی جو ہے اپنی جگہ مجہول اسی لیے ہو رہا ہے کہ میں ڈالی گئی ہوں، یعنی مجھ پہ ڈالا گیا ہے. کیا چیز ڈالی گئی ہے وہ نائب فاعل ہوگا. اگر وہ مفعول ہوتا تو پھر کتابہ ہوتا تھا. جی سر. یہاں پر کتابن آ گیا کہ لیا نائب فاعل کتابن ہی ہے. میں ڈالی گئی ہوں ایک خط. اب وہ خط کوئی ایسا معمولی خط نہیں ہے، بلکہ اس سے کتاب کریم ہے، اس کی صفت ہے کہ بڑا محترم اور نوبل خط ہے جو کسی نبی کی طرف سے یا ایک بہت بڑے حکمران کی طرف سے وہ آیا ہے. جی سر. ٹھیک ہے، اینی کوشچن؟ ایک دو تین، نو کوشچن. اب کون ہے؟ اب دانش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہو من سلیم، اور یہ یہاں سے مقالہ ہی چل رہا ہے اس ملکہ کا. تو وہ کہتی ہے انہو من سلیمان، یہاں تک ہم لیں گے. تو اب وہ اپنے درباریوں کو بتا رہی ہے کہ وہ جو ایک معزز خط جو میرے پاس آیا ہے وہ کس کی طرف سے ہے یا کس نے بھیجا ہے. تو یہ ایک انا کا جملہ ہے، اور ہو جو ہے انا کا اسم ہے، اور یہ ریفر کر رہا ہے اس خط کی طرف. اور من سلیمانہ اس انا کے اسم کی خبر ہے. اور من سلیمانہ، ایک من جو ہے حرف جار بھی ہے، اور سلیمانہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے مجرور ہوا. تو یہ پورے کا پورا خبر ہے کہ یہ جو خط ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. وہ انہا کا جب اس کی خبر بولتی ہے تو پھر ہم عام طور پہ جی سر، جا مجرور نہیں کہیں گے. جی سر. سلیمان ہے. چلیے، اب اس کو کیسا پتہ چلا؟ خواب میں معلوم ہوا یہ سلیمان علیہ السلام بھیجے. کوئی لا کے تو دیتے خط، یہ نہیں بولا یہ سلیمان علیہ السلام تمہارے کو خط دیے ہیں. سر وہ خط کے اوپر مینشنڈ ہوگا نا کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے. یعنی کوئی مہر ہوتی ہے، جیسے وہ
یہاں پر بھی سینڈرس ایڈریس بھی لکھتے ہیں نا، کہیں خط لکھے تو اوپر کس کے پاس سے آیا، ایک سینڈرس ایڈریس ہوتا ہے جو بھیجنے والے کا پتہ ہوتا ہے. یہ تو ایک وہ طریقہ ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے، اس پہ بھی مہر نبوت ہوتی تھی، اور اپنا اپنا تعارف بھی ہوتا تھا، ہے نا، کہ اپنے رسول کی طرف سے، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے. اور بڑے مختصر خطوط انبیاء کے ہوتے تھے، ایسے نہیں کہ پورا ایک کتابچہ ہے. اور بڑا مختصر خط انہوں نے قلم اٹھایا اور وہ خط لکھا، اور پھر اس کے بعد وہ خط پڑھ کے سنا رہی ہے. وہ خط بہت مختصر سا تھا، بہت مختصر سا تھا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. تو پھر وہ کیا تھا وہ؟ جی سر اس میں سلیمان علیہ السلام کا انٹروڈکشن ہوگا، اور اس کے وا حرف عطف ہے، اور انہو، اور یہ خود ہی وہ پڑھ کے بتا رہی ہے، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انا کا جملہ ہے یہ بھی، اور ہو جو ہے اس کا اسم ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے لیٹر کی طرف ہی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی خبر ہے. یعنی کہ اس کے مطلب وہ سٹارٹ ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح کا ہی ہے سر، کہ وہ انٹروڈکشن دے رہی ہے کہ اس پر ہے لکھا ہوا بسم اللہ کے ساتھ اللہ کے نام کے، الرحمن جو کہ الرحمن ہے، اور الرحیم ہے. اور سر گرامیٹیکل انالیسس بھی کر دوں؟ نہیں کرے تو کیا، پھر ہم بیٹھے کہیں کو ہم لوگ ہیں جی سر. تماشے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں نا. جی سر. تو سر یہ آئے گا الرحمن الرحیم. تو سر یہ ایک با سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ بنا ساتھ یعنی کہ حرف جار سے، تو بسم اللہ ہوگا یہ، یعنی کہ اللہ کے نام سے. تو سر یہ اگر ہم با کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہم کیسا نکال سکتے ہیں آپ؟ جی سر کون دیے یہ اجازت با کو نکالو؟ الرحمن الرحیم. سر یہ اللہ کی آگے اس کا بدل ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، الرحمن الرحیم. نہیں 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 نہیں، ہر ذرا نہیں چل رہی آپ کی گاڑی، گاڑی کے پہیے جام ہے. کل گیس کو بہت کھلا، خود بھی کھا لیا شاید اس واسطے. نہیں سر میں ٹرائی کرتی ہوں دوبارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں سے ہم پھر اس کو اسمیہ جملہ لے کے پھر بسم اللہ ہی جو ہے یہ خبر اس کی مقدم ہو جائے گی، اور وہ بھی نہیں ہو سکتا الرحمن الرحیم. سر نہیں، I'm sorry, I'm stuck. وہی ہے مائی کا لال یا لالی، یا لال تو سر ہے اس نہیں میں فعل محذوف ہے کہ شروع ہو رہا ہے وہ، بھائی. یا اس کی فعل کیا مطلب ہے، فعل محذوف ہے، اور یہ جو ہم ہر وقت ہر کام سے پہلے ہم کو حکم ہوا ہے، ہم کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گھر کے باہر نکل رہے ہیں، گھر کے اندر آ رہے ہیں، ہے نا، کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر شروع ہوتا ہے بسم اللہ. اب اس کے اندر اب میں کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں باہر نکل رہا ہوں اللہ کے نام سے، میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں یا بیٹھ رہی ہوں اللہ کے نام سے، نا، میں کھڑی ہو رہی ہوں اللہ کے نام سے، بیٹھ رہی ہوں اللہ کے نام سے، بستر پہ لیٹ رہی ہوں اللہ کے نام سے. تو یہ اس کے اندر ہمیشہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ فعل ہمیشہ محذوف ہوتا ہے. اسی لیے فعلیہ اور خبریہ جملہ ہے کہ اٹ اسٹارٹس، یہ شروع ہو رہا ہے کس سے؟ بسم اللہ. کہنے لکھنے والے نے یہ لکھا کہ میں خط لکھنا چاہ رہا ہوں، بسم اللہ کی انالیسس کیجئے. سر یا یہ پھر با جو ہے حرف جار ہو جائے گا،
اور اسمی جو ہے اس کی وجہ سے مجرور ہوا، اور اسم اللہ ہی جو ہے یہ مضاف اور مضاف علیہ بنے گا، اور الرحمن جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور الرحیم جو ہے وہ اس کی صفت نمبر 2 ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے، یعنی یہ ہوگا پھر یبداؤ کہ وہ شروع ہوتا ہے ساتھ اللہ کے نام کے جو کہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ صحیح، تو یہ ایک فعلیہ جملہ ہے جو کہ فعل محذوف سے شروع ہو رہا ہے، اور آگے پورا اس کا جو ہے وہ باقی حصہ بنے گا۔ جی سر، اور یہ با سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جار مجرور متعلق محذوف فعل۔ ویری گڈ ویری گڈ، اب ہے نا آپ سیدھے راستے پہ۔ جی سر، چلیے، یہ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں نے۔ حسن زید تو بالکل ابتدائی کلمہ ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بلکہ بعض مفسرین کے نزدیک تو بسم اللہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں سے ایک آیت ہے نا، جی سر، تو اس کو قرآن کا بالکل ابتدا شروع کرنا، ہر صورت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ مفسرین میں وہ صورت میں شامل ہے یا اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے کہ تعوذ اور بسم اللہ، تعوذ تو کہیں قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ بغیر بسم اللہ کے قرآن شروع نہیں کر سکتے ہم۔ تو بسم اللہ کے معنی ہر وقت جب ہم پڑھتے ہیں تو میں جو کام ہم کر رہے ہیں، میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، سر ہم نے پڑھا ہے کہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ پڑھا کرو سر، میرا تو جہاں تک خیال ہے۔ بالکل حکم ہے، لیکن تعوذ جب بھی شیطان تم کو بھٹکائے یا اس کی طرف سے وسوسہ آنے لگے، تعوذ باللہ، اللہ کی طرف جو ہے رجوع جاؤ، میں پناہ میں چاہتا ہوں اللہ کی۔ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بھاگ جاتا، کچھ دیر کے لیے، لیکن اتنا چکٹ قسم کا اتنا واقعات ہے وہ کہ پھر پلٹ کے آتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے اس کو، پھر جو ہے وہ اس کے لیے جو ایٹم بم ہے وہ تعوذ ہے اور بسم اللہ۔ جو کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اس میں وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ کھانے میں بھی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے نا سر، تو 2 پاروں میں ڈیوائیڈڈ ہے سورہ توبہ۔ پھر اگر ہم کھولیں سورہ توبہ تو دوسرا حصہ میں جب بسم اللہ عادت ہے آ جاتا ذہن میں، تو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ بعض اس کو بڑا سینسیٹیو مسئلہ بنا لیا ہے کہ اس میں بسم اللہ لکھی ہی نہیں گئی، اور بہت ہی ضعیف احادیث ہے۔ اس سے پہلے بھی سورہ توبہ پڑھا تھا، آپ نہیں تھے، اس وقت بڑا تفصیل سے سمجھایا تھا۔ اس میں بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی ترتیب دے رہے تھے تو صحابہ کے درمیان میں انفال الگ سورہ ہے اور بسم اللہ الگ سورہ ہے، اس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ انفال جو ہے وہ اصل میں پہلے غزوہ جو تھا بدر، اس کے بارے میں پورا کامنٹری ہے، اور بسم اللہ سے جو سورہ توبہ شروع ہو رہا ہے وہ آخری غزوہ تبوک تھا، اس پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ تو بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ انفال سورہ توبہ کا ایک جز ہے، سورہ توبہ میں داخل ہے۔ تو اس اختلاف کو چھوڑنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھوایا، تاکہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں سورے مل کے ایک ہی سورہ ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کے 113 سورے ہو جائیں گے، اب لیکن 114 کی کمپلیٹ کرنا تھا
تو انفال کو الگ کر دیا اور توبہ کے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی. لیکن ایسا کوئی فرض نہیں ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے اگر آپ انفال پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، بلکہ اگر آپ انفال پہ رک گئے پھر توبہ شروع کر رہے ہیں تو ضرور وہاں پر بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے. وہ بسم اللہ محض اس لیے سے کہیں بھی کسی حصے کے بعد رک جائیں گے، جہاں سے شروع کریں گے بسم اللہ سے شروع ہوگا. اس میں اللہ کا غصہ ہے، بہت سی صورتوں میں اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ کی نظارت بھی ہے، ڈراوے بھی ہیں، تو وہ ایک ہی صورت نہیں ہے. خیر وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس پہ کافی تحقیق کے بعد میں سمجھایا تھا. یاد ہوں گا کچھ لوگ جو سورہ توبہ پڑھے تھے اس وقت میں بہت تفصیل سے آپ نے بتایا تھا کہ وہ جب بھی شروع کریں گے اس کے علاوہ سے بیچ میں سے تو ضرور پڑھیں گے. ختم. اگر انفال کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، انفال ختم ہوا بسم اللہ آیا تو پھر ویسے ہی جو ہے اس کو پڑھ لے سکتے ہیں. لیکن اگر انفال پہ ختم کر دیا، دوسرے دن یا 1 گھنٹے کے بعد توبہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ سے ہی قرآن پڑھا جائے گا. بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے. تو وہ جو ایک کہ حضور نے نہیں لکھوایا وہ روایتیں ہیں، وہ تحقیق میں صحیح ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہ ایک اختلاف کو دور کرنے کا مسئلہ تھا. اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی. بہت سے صحابہ کا یہ خیال تھا کہ اس میں غزوہ بدر کے حالات کے بعد آخری غزوہ تبوک کے حالات اس میں موجود ہیں، تو یہ دونوں کو ملا کے اس میں فتح مکہ بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے نا، حنین کا بھی ذکر ہے، تو وہ سب پورے غزوات اس کے اندر کور ہوئے ہیں. وہ چیز بارہ سمجھایا تھا میں. تو اس میں ایسا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھنا گناہ ہے، بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے. جی چلیے شکریہ. ہاں چلیے یہاں تک کوئی اور سوال اس کے اوپر؟ یہ اس نے یہ جو ہے یہ یہاں شروع ہوا تھا وہ خالد سے اس کا مقولہ ہے نا، وہ اپنے عمرہ کو یا پھر اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے یا الملاؤ سرداروں کو مخاطب کر کے مجھ سے نے کہی تھی کہ مجھے ایک مکرم قسم کا خط ملا ہے، تکریم والا ہے نا، عزت و احترام والا، اور وہ جو وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. یہ جو بھی سجدہ کرے، کون کر رہا تھا؟ سر میں نے کیا تھا. ہاں تو بالکل یہ انا کا جملہ ہے، یہ ہے. پھر اس کے بعد انہو وہ شروع ہوتا ہے، یہ محسوس ہے شروع خط پہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبداللہ سلیمان بن داؤد، ہے نا، سر طرف سے. عبداللہ ہی کہتے تھے اپنے آپ کو تمام انبیاء، سلیمان بن داؤد بھی لکھتے تھے اپنے آپ کو. کہ وہ اس کے بعد انہوں نے مضمون کیا لکھا وہ ایک ہے. چلیے کون ہے نیکسٹ؟ جلدی سے، بہت چھوٹی آیت آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی علیہ. اب یہ وہ بتا رہی ہے کہ ختمے کا مفہوم، ختمے کیا لکھا ہوا ہے. وہ آپ نے جیسے فرمایا بہت چھوٹا خط تھا، تو یہ کہ یہ اللہ جو ہے یہ ان اور لا کا کانٹریکشن ہے، اور یہ اس میں ہو گیا ان اور لا، یعنی کہ نہیں. تالو تالو یعنی یہ عین لام الف آلہ سے ہے، سرکشی کرنا. تالو تم سرکشی کرو، یعنی تا واو الف جو ہے وہ جا رہا ہے فائل ملکہ سبا اور اس کے جو بھی قوم کی طرف. ویری گڈ. خطاب تو تعالت ہونا چاہیے تھا، لیکن اب لازمی بات ہے وہ اکیلی تو تلوار اٹھا کے خود سلیمان علیہ السلام کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، اپنی فوج کو مستعمل کریں گی، ہے نا، بغاوت کرنا یا پھر جو ہے فوج کشی کرنا یا پھر جو ہے کیا کہیں گے ٹالو
سر باغیہ سے یا اعلیٰ سے ہی ہے کہ یعنی سرکشی کرنا، حد سے گزرنا. میرے سے غرور کرنے کے معنوں میں ہے، میرے مقابلے میں غرور مت کرو. علیہ، علیہ یہ یہ جو ہے اتنا ہی خط تھا، یہ اتنا ہی خط تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ شروع ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب من عبداللہ سلیمان بن داؤد، اور یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر. بس اتنا مختصر خط تھا، یہی خط کا مضمون تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا خط وہ نہیں تھا. یہ اس خط کا مضمون پڑھ کے سنائی دی کہ یہ شروع ہو رہا ہے، اس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لکھنے والے سلیمان بن داؤد ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ تم لوگ یعنی ملکہ سبا اور اس کی فوج میرے سے بغاوت مت کرو، یا میرے ساتھ غرور مت کرو، میرے اوپر بڑائی مت جتاؤ. اس کے بعد پھر واقع ہے واو حرف عطف ہے. ایک تو یہ کہ بڑائی مت جتاؤ اور واو حرف عطف. دوسری بات یہ کہ آتونی مسلمین، اور آؤ میری طرف مسلمان، اس حالت میں کہ مسلمان ہو. تو بس آتونی میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے اور مفعول بہی ہے. اس میں جو ہے آتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے فاعل جو ہیں وہ ہم ہیں، یعنی کہ وہ سبوئی جو سب ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف جا رہا ہے، اور نی مفعول بہی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. اور مسلمین جو ہے وہ اس کی حالت بتا رہا ہے کہ کس حال میں آؤ، وہ مسلمین تو حال ہو گیا یہ اس کا، ویری گڈ، ویری گڈ. یہ جو فاعل کا حال ہو گیا. اس حال میں آؤ، میری طرف مسلمان بن کے آؤ، ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پہ ایمان لاؤ. بس وہ خط، وہ یہی تھا خبر. وہ جو خط تھا اس نے پڑھ کے سنائی، انہوں نے قلم اٹھایا اور بس خط یہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبداللہ سلیمان بن داؤد اعلیٰ تعالوا علیہ وآتونی مسلمین. بس سیدھا آ جاؤ میرے پاس اور مسلمان بن کے اگر کچھ کریں گے. اب اس پہ کامنٹری ہے، وہ آج ہم نہیں کر سکتے انشاءاللہ. سر میرا کوشچن ایک تھا اس کے گرامر کے اس سے کہ تالو اور آتو جو ہیں یہ امر ہیں کہ نہیں ہے، فعل امر. یہ امر آتو پہلا امر نہیں ہے. جی، اور دوسرا امر ہے آتو. ہاں بالکل امر یہ جملہ ہے. بس جی دو حکم دیے تھے، ایک میرے ساتھ غرور نہیں کرنا، یا میرے اوپر اپنی بڑائی نہیں جتانا، بلکہ سیدھا سیدھا مسلمان بننے کا ہر نبی کا یہی تھا کہ تم ایمان لاؤ اور میری طرف رجوع ہو جاؤ. ٹھیک ہے. جی سر. چلیے کافی دیر بھی ہوئی. اب یہ نیکسٹ ویک سے ہے یہ کلاس بہت ہے. سر نجیبہ کا مائک کھلا ہوا، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. نجیبہ کا مائک کیوں کھلا رہتا اس کو بیچاری کو؟ میں پڑھنے کے لیے سر میری باری کدھر ہے، اس سے نام ہے تو میرا نمبر ہے کیا، آج پڑھنا وقت چاہ رہی تھی، ختم ہو گیا، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. کلاس میں. اب یہ 7 کو دیکھیے 6:58 پہ ہماری کلاس 7:15 تک ہوتی ہے، تو بڑا مشکل ہے. کل کلاس میں بھی ہم مشورہ کریں گے if we can do it 7:15 to 8:30 اگر کلاس کرتے ہیں تو پھر ہم کو پورے 45 منٹس ملتے اور آرام سے ہم 14 تاریخ سے 6:50 کو شروع ہو رہا ہے، یعنی 7 سے 15 منٹ میں نماز مغرب کی ہو جاتی نا. جی سر. تو اب اس کو ایک دم 6 بجے سے رکھنے کے بجائے ایک باقی اکتوبر کا مہینہ 7:15 پھر ہو جا کے ٹائم تو سر اذان ہوتی ہے مغرب کی 7 سر 15 ابھی تو سر اذان ہوئی ہے مغرب کی. نہیں بابا، یہ ابھی اس ہفتے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. 7 اکتوبر
7 अक्टूबर को अजान 6:58 पे होगी। हम 6:15 तक या उसको फिर क्लास खत्म होने तक इंतजार करेंगे तो फिर बहुत लंबा देर हो जाएगी, है ना। आज तो जो है 7:04 पे अजान हुई, तो ये हफ्ता पूरा 7 जुमे तक जो है 7:02 तक होगी। लेकिन फिर उसके बाद जुम्मा हफ्ता इतवार जाएगा, मंडे 6:58 को अज़ान होगी। 7 बजे से 7:15 तक भी अगर हम नमाज पढ़ लें, 7:15 को ठीक शुरू करें और 8:30 तक क्लास कर लें तो 1 आवर 15 मिनट। बहुत लेट तो नहीं हो जाता ना, बजाय मगरिब से पहले के क्लास मगरिब के बाद हो जाती। इंडिया वालों के पास क्या टाइम रहता है उस वक्त? इसे 5:46 हो रहे हैं। 5:46 पे शुरू होगी बजाय जिस वक्त पे खत्म हुई है। कैसा रहेगा? सर जैसे सब करेंगे उसके साथ ही, क्लास के साथ ही हम सब। वही, अब बजाय मगरिब से पहले के हम मगरिब के बाद करें तो ईशा की जमात 8:45 को है, 8:30 तक हम खत्म कर ले सकते हैं। मगरिब तो बहरहाल जमात तो नहीं मिलती, दोनों सूत्रों में भी नहीं मिलती। सर ठीक रहेगा 7:15 से भी अगर आप स्टार्ट करते हो। फिर कल फिर मशवरा कर लेते हैं, क्लास में कल मौका मिलता नहीं मिलता, फिर वो लैंग्वेज की क्लास में बहुत कम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं कल ही मशवरा करे तो फिर बहरहाल चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं है ना? एक लैंग्वेज क्लास में आप लोगों से कोई मैं ज्यादा सवालात नहीं करता हूँ, मौका नहीं देता हूँ, नहीं सर, लेकिन अगर आप लैंग्वेज क्लास अगर आप सही समझें तो अगर वो जब टाइम चेंज हो जब कर लें, क्योंकि सर इतनी शॉर्ट क्लास उस वो हो रही है कि टाइम की वजह से कि बिल्कुल मतलब क्या एक तो शार्ट हुई वो? इस क्या महीने शार्ट हुई? क्या शार्ट हुई? मैं 6 बजे से शुरू करा और 7:20 पे खत्म किया। फिर थोड़ी गुंजाइश रहेगी ना थोड़ा सा। सर एक तो महीने में एक क्लास होती है बड़ी मुश्किल से, चलिए अब लेकिन ये कल जो कर रहे हैं वो कर लेके फिर उसके बाद नवंबर में यह क्लास आएगी ना। इंशाल्लाह ठीक है सर। अल्लाह मालिक है सब। आई थिंक सबके लिए ठीक ही है, मुझे नहीं पता अगर किसी को प्रॉब्लम है देर से करने में क्लास। 10-5 मिनट तो वो उस वक्त हम बोल भी दिए थे, पहले से ऐलान कर दिए थे कि 5-10 मिनट उसमें बढ़ेंगे क्लास में, लैंग्वेज क्लास में। और कल भी थोड़ा सा बढ़ेंगे, वही 5-7 मिनट 10 मिनट, और क्या है, उससे बढ़ के नहीं। उससे लंबी क्लास फिर बोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी एक क्लास कर लेते हैं, उसके बाद फिर जब आएगी तो अक्टूबर की क्लास तो होगी। नवंबर दूसरे आसान हैं, वो आसानी से कोई चीज़ में आसान समझता हूँ, लेकिन समझाने बैठते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप लोग भी कुछ सीखें ना से, और भी कल भी कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। सर हम लोग हमेशा ही सीखते हैं और हम लोग मतलब अल्लाह का शुक्र है कभी भी कोई चीज बेकार नहीं होती है, कभी भी नहीं सर। हमारा रिवीजन हो जाता है, आप हमारी फिक्र ना किया करें। और फिर आप किसकी फिक्र करूँगा? ये तो आप लोगों की फिक्र बहुत ज्यादा है। सर जी नहीं, जैसे वो लोग अभी लेकिन सर बस एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो मुझे थोड़ा फील हुआ कि हम सब अडल्ट्स हैं और जैसे कॉलेज लेवल पे जब हम आ जाते हैं तो लेक्चरर एक दफा लेक्चर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा सबकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा करें वो उसका रिवीजन, और ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो सकें। आप जैसे सिखाते हैं वैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो सब थोड़ा छोटे सा मुझे बच्चे फील हुआ कि अगर थोड़ा सा अगर सब लोग मेहनत भी थोड़ी सी करके आए, थोड़ा सा रिवीजन, आई डोंट नो सब मेरे साथ एग्री करते नहीं, हैं। अब ये देखो,
وہ ایکچولی جس کو فزیکل کلاس میں آپ کو جو گرامر کرائے تھے یہ بعد میں آنے والوں میں ہے. ابھی بہت سے ہیں، فاطمہ بھی نہیں ہوں گی، صدف بھی بہت کم ہوں گی. یہ بعد میں آنے والوں کو ویسے گرامر نہیں کرائے، وہ تفسیر میں جو کر دیتے ہیں وہی اسی سے گرامر سیکھے. فاطمہ am I right؟ بالکل سر، میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح آپ سکھا رہے ہیں تو ہمارا دل لگ رہا ہے گرامر میں، ورنہ ہم لوگوں کے بھی سر ہوش اٹھ جاتے ہیں، جس کا جتنا سکیل گرامر ہے سر. جس طرح آپ اتنا یہ پیار سے ہمیں لے کے چل رہے ہیں تو ہم لوگ سر جڑے ہوئے ہیں اس کلاس سے الحمدللہ. وہ یہ جو ہے یہ 2-3 جو ہیں یہ بالکل میری کلاس میں پیدا ہوئے تھے. اب الحمدللہ ہاتھ منہ کے برابر کے ہو گئے ہیں میرے، لیکن ان کو فزیکل کلاس میں باقاعدہ یہ تمام مرکبات اور فعل فاعل بہت پورا جو ہے. پہلے ہم نے مرکبات نہیں کیے تھے سر، یہ تو بہت لیٹر انٹروڈیوس ہوئے. یہ حال ذوالحال اور تمیز اور یہ سب تو سر جب ہماری آن لائن کلاس شروع ہو گئی تھی پھر ہماری کلاس میں ایڈ ہوئے تمیز اور حال اور یہ سب تو صرف سر. تو میں پورا کرایا تھا، اسم فعل جی آن سر. لائن میں بھی کرایا تھا. بہت سی چیزیں ہم وہاں مسجد کی کلاس میں کرتے تھے، یاد ہے مجھے. جی سر. سر یہ تو ایک سمندر ہے جو تو غوطے لگاتے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی نکلیں گے انشاءاللہ سر، جتنا پڑھیں گے. بس ٹھیک ہے، اس کو یہ دیکھیں گے، اور کبھی کوئی موقع ہے تو ایک آدھ تھوڑا اور کلاسز کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اس کو کلیئر کر دیں گے تو اور مزہ آئے گا آپ کو اس کو پڑھنے میں، اس قرآن کے پڑھنے میں انشاءاللہ. چلیے کافی دیر ہو چکی ہے، 22 ہو گئے، نماز بھی پڑھنا ہے. چلو ہمارا جلدی سے جلدی دعا. شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کوشش میں ہم سب کی مدد فرمائیے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیجئے کہ اس کا صحیح فہم ہمیں عطا ہو، اور اس کوشش کو ہم سے قبول اور منظور فرمائیے. اس کا اجر و ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر. السلام علیکم. آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس ختم ہوئی نہیں ہے؟ کیا ہو گیا؟ سر نہیں ابھی تک آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. تو کیوں آ رہی ہے؟ سر یہ تو آپ کو پتا ہوگا. کلاس کیوں نہیں ختم ہوئی؟ نہیں ختم ہو. سر ہم لوگ ایگزٹ کر جاتے ہیں. ہاں بس ایگزٹ کر رہا اور کیا کر سکتے. ٹھیک ہے. سو گیا بہرحال یہاں پر. اب